اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا عجیب واقعہ۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ عورت کسی اور علاقے کی رہنے والی تھی اور مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ عورت جب بھی ملاقات کے لیے آتی تو عربی کا یہ شعر ضرور پڑھتی: وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس میں ہار کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ میرے پروردگار کی طرف سے بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کفر سے نجات پا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم بار بار ملاقات کے وقت یہ شعر پڑھتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں ایک بستی میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بستی کی ایک بچی گلے میں ہار پہن کر نکلی۔ جب وہ بچی واپس آئی تو ہار اس کے گلے میں نہیں تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ہار کہیں اس کے گلے سے گر گیا، اوپر سے چیل آئی اور چیل آ کر وہ ہار اٹھا کر لے گئی۔ میں قریب میں رہتی تھی اور غریب تھی، اس لیے سب نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہار اس عورت نے لیا ہے، اس لیے کہ میں قریب میں رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور میری تلاشی شروع کر دی، یہاں تک کہ مجھے بالکل ننگا کر کے تلاشی لی، لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ ابھی وہ تلاشی لے رہے تھے اور مار پیٹ رہے تھے کہ وہ چیل جو ہار اٹھا کر لے گئی تھی ان کے سامنے ہار ڈال کر چلی گئی۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ ہم بیچاری کو خواہ مخواہ مار رہے ہیں اور اس غریب عورت پر الزام لگا رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہار چھین لے گئی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس واقعے سے مجھے بستی والوں سے نفرت ہو گئی اور میں بستی سے نکل کر بھاگ گئی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اس لیے میں یہ شعر پڑھتی ہوں کہ وہ دن جس میں ہار والا قصہ پیش آیا میرے پروردگار کے رحمت کی نشانی تھی، اگرچہ اس واقعے کے نتیجے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن وہ قصہ میرے لیے دار الکفر سے دار الایمان کی طرف نجات کا سبب بن گیا۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب نوم المرأة فی المسجد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63، رقم الحدیث 439، اصلاحی خطبات جلد نمبر 17 صفحہ 54۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ